نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت کے لیے امت کو اطاعت و بندگی اور اعمال صالحہ کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ بندے اللہ کی رحمت و مغفرت اور جہنم سے خلاصی جیسے انعامات سے مستفید ہوں۔ ان بابرکت اوقات میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں شب قدر ہے، جس میں اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی اور اس رات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت و برتری دی۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا اور تم نہیں جانتے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات فجر تک سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم الا كل محروم۔ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے جس میں قدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور قدر کی رات سے سوائے بد نصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے، اور احتساب کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے اور نہ ہی کسی اور مقصد سے۔ شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء۔ قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ زر بن حبیش سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سنا کہ جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرے گا وہ قدر کی رات پالے گا، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ وہ 27ویں کی رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ پہلے تو یہ روایت میں یہ آیا کہ پورے سال جو قیام کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا، پھر یہ آیا کہ رمضان میں وہ شب قدر کی رات ہے، پھر یہ ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ تو ہم کیوں نہ شب قدر کی 27ویں کی رات کو جگ کر اللہ تعالی کو منوا لیں، اور 27ویں کی رات نہیں بلکہ ہم ان 5 راتوں میں جاگیں، کیونکہ ان 5 رات کے درمیان شب قدر کی رات گھومتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کون سی راتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان،
لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن اور راتوں میں طلب کرو، شب قدر 9ویں میں باقی رہے گی، 7ویں میں باقی رہے گی، 5ویں میں باقی رہے گی۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے، بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ 27، شب قدر 27ویں رات ہے۔ سنن ابو داود۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے چند احادیث بیان کی ہیں، ان سے ہمیں شب قدر کے بارے میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ نمبر 2، شب قدر 29ویں، 27ویں یا 25ویں رات ہے۔ نمبر 3، شب قدر 29ویں یا 27ویں رات ہے۔ نمبر 4، شب قدر 27ویں رات ہے۔ یوں تو شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں علماء کے 46 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو بات سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے، کیونکہ میں نے جو ابھی احادیث بیان کی ہیں ان میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قسم کھا کر یہ کہنا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، اس خیال کو زیادہ یقین اور پختگی دیتا ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ لیکن محترم سامعین، ہم پہلے یہ جانیں کہ شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل کے 4 انبیاء نے یا 4 مجاہدین نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر من 1000 شہر، 80 سال سے زیادہ۔ تو کیوں نہ ہم یہ 5 راتیں جاگ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں اور 80 سال سے بھی زیادہ کا اجر ہم اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ شب قدر میں 4 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، مدمن خمر، شراب پینے والے۔ ہر وہ خواہش جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کر رکھا ہے، جنت میں اس کو حلال کر دیا ہے۔ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پاک شراب پلائے گا جنت میں۔ تو ہم کیوں نہ یہ دنیا کی گندی شراب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس پاک شراب کے مستحق ٹھہریں۔ تو ہم گزارش یہی کریں گے کہ جو بھائی بھی شراب پیتے ہیں وہ شب قدر آنے سے پہلے شراب کو چھوڑ دے تاکہ جنت کے مستحق ہو سکیں۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر ماں باپ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں تب بھی ہماری بخشش اس مبارک رات میں نہیں ہوگی، تو خدا کے واسطے جو بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے لڑا ہوا، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والے پینڈنگ میں ہو جائیں گے کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت
اکارت چلی جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپس کی نفرت پسند نہیں ہے۔ چوری ڈاکہ معاشرے میں بڑے گناہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ انسان اللہ کی نظر میں اس وقت گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا ہے۔ معاف کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو معاف کرنا عزت کا صدقہ ہے۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا۔ بغض الگ ہے۔ بغض کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو یہ 4 لوگ ہو گئے: ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، رشتہ داروں سے قطع تعلق، کسی سے کینہ رکھنا۔ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بھائی بہنوں کو یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کریں تاکہ ہمارا عشرہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی یہ اعلان ہو کہ جاؤ بخشے بخشائے ہو۔ اور شب قدر میں دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.